سر وہ کہتے ہیں حکومت چھوڑیں، قبضہ چھوڑیں، اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جائیں گے تو صوبے بنیں گے اور صوبوں کے حق میں. پنجوتا صاحب تو یقینی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کی خواہش کے مطابق ہو جائے، اور جو آدمی کرپشن میں سزا کاٹ رہا ہے وہ آدمی باہر نکلے. اور اس وجہ سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسا کرے، پاکستان کے عوام بھی ایسا کریں. بات یہ ہے، پنجوتا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، وکیل بھی ہیں، میرے علاقے سے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے جو حقیقی طور پہ بات ہے، آدمی کو اصولی بات کرنی چاہیے. ایک طرف آپ نے 4 سال حکومت کی، جو باتیں آج آپ کرتے ہیں آپ نے اپنی حکومت میں کیا کیا. بات تو یہ تھی کہ آپ اپنی حکومت میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے تھے کہ پاکستان کی امداد کرنا بند کر دیں. آپ تو اپنے گورنر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے اس کو یونیورسٹیوں میں آپ جو ہے تبدیل کرنے میں آپ جا رہے تھے. آپ نے اس کے لیے کیا کر لیا؟ 4 سالوں میں پاکستان کو آپ کہاں پر لے کے گئے؟ پاکستان کے دفاع کو آپ کہاں پہ لے کے گئے؟ آپ نے اپنی حکومت کس طریقے سے چلائی؟ اسمبلیز کے اندر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ اپوزیشن کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ اس کو بھی آپ غور کریں. آپ نے جو ملک اور قوم کے نوجوان بچوں کے ساتھ جو آپ نے حال کیا، کسی بھی انڈیپینڈنٹ آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ آپ نے کیا کیا. آج یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چند عہدیداروں کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے. 3 سال سے ان کا لیڈر اندر پڑا ہوا ہے. اب پنجوتا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ریسکیو کے لیے آئے. ہاں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ کسی عورت کو بھی اتنی لمبی عرصے کے لیے اس کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے. کسی آدمی، کسی کنوکٹ کو بھی اس کی اپیل اتنے لمبے عرصے کے لیے جو ہے، ہم نے ہر فورم کے اوپر کہا اتنی دیر کے لیے پینڈنگ نہیں رہنی چاہیے. لیکن بات یہ جس طریقے سے جو ہے، اگر پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی بڑی نیوٹرل، اصول کی بات، حق کی بات کرنے والی پارٹی ہے، لیکن ہمیں آپ کسی دوسرے جگہ میں گھسیٹیں گے تو آپ ہمیں مجبور کریں گے. بات یہ ہے سر، میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی، ایک طرف آپ الیکشن سے بھاگتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے، ایک طرف آپ پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، ایک طرف آپ کے پاس لیڈر آف اپوزیشن آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں، ایک طرف آپ کے پروگرام پہ پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ نئے صوبے کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ویو پوائنٹ یہ والا ہے. تو بھائی بات یہ ان کی کون سی بات ہم مان لیں یا کون سی بات ہم نہ مان لیں. بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے ٹرمپ کی طرح جو ہے اس کو یو ٹرن پارٹی کہتے تھے. بھائی بات یہ ہے آپ سیاست کریں، سیاست کی طرح کریں، لیکن اس طریقے سے کم از کم کسی کو مجبور مت کریں کہ کوئی آدمی الفاظ کرے. ہم آج بھی کہتے ہیں اس ملک میں جو ہے وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس ملک میں ہر بندے کو انڈیپینڈنٹ سیاست کرنے دینی چاہیے، لیکن اس طریقے سے یہ نہیں کہ اپنی پارٹی جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہیں، جو غیر جانبدار لوگ ہیں، جو صحیح حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے اوپر جو ہے، خدا کے لیے میرا چھوٹا بھائی ہے، میں ان کو کہوں گا، دیکھیں بحیثیت سینئر بھی میں ان کو کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو آدمی، جو فریق حق کی بات کرتا ہے، اور خواہ آپ ہوں یا کل، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سیٹیں لیں، ہم نے آپ کے مینڈیٹ کو مانا اور ہم نے آپ کو کہا آپ حکومت بنائیں. اگر بھائی آپ نے نہیں بنائی تو ہم کہاں جاتے؟ کیا ملک کو دوسرے الیکشن میں لے کے جاتے؟ عامر صاحب، کم از کم 3 وفاقی وزراء کھل کر محسن نقوی صاحب کی حمایت میں سامنے آ گئے، جبکہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ کھل کر مخالفت بھی نہیں کر رہے اور نئے یونٹس کے فوری قیام کی حمایت بھی نہیں کرتے. یہ معاملہ وفاقی حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جو آپ نے کہا نا 3 وزراء، ان میں 2 تو مسلم لیگ نون کے سردار یوسف اور رضا حیات راج، دونوں نے صوبے کی بات کی ہے. ایک سرائکی صوبے کی ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں اور ایک ہزارہ کی، اور دونوں کے اپنے اپنے علاقے کی یہ ڈیمانڈ ہے. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سب ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ بھی بات کرتے ہیں، جیسے ہزارہ کی گئی. اچھا، اب اس کے اوپر میرا خیال ہے اتوار کو نواز شریف ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور پھر پی ایم ایل این اپنا ایک سٹانس لے کے دیکھیں سسٹم کو، جو محسن نقوی نے کہا نا کولیپس کر گیا، اس پہ جو رائے آ گئی تھی کہ یہ ذاتی رائے ہے، لیکن جو نظام ہے بہتر کرنے کا،
انتظامی یونٹ بنانے کا یا صوبے بنانے کے، اس کی تو حمایت ہوئی اور اس کے اوپر سارے لوگ بول رہے ہیں. اب آپ نے بائیفرکیٹ کر لیا کہ وہ ذاتی رائے قرار دے دی، وہ والی جہاں جس سسٹم کے وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اس کو انہوں نے کلیپس قرار دیا. اسی سسٹم نے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. پیپلز پارٹی کم اور مسلم لیگ نون زیادہ، جس نے اپنی سیاست کو سٹیک پہ لگایا کیونکہ فیصلے ایسے کرنے پڑے اور مسلسل کر رہے ہیں جس سے ان کی سیاست پہ منفی اثرات بنے، لیکن پاکستان ایک بحران سے نکل آیا، دنیا کے کینوس پہ بڑا ہو گیا. اب ہمارا مرحلہ آ رہا ہے اگلا کہ جی یہاں پہ انویسٹمنٹ، ایک امن و امان کا ایشو ہے اور ایک ہماری کیپیسٹی بلڈنگ بیوروکریسی کی کتنی ہے. کیونکہ SIFC ہم نے بنائی، ہم کہاں پھنسے ہیں؟ SIFC نے بھی رزلٹ نہیں دیے. یہ کوشچن آ جاتا ہے نا کہ جی ایک نیا فورم بھی بنایا تو یہ وہ بٹ سر وہ کہتے ہیں نا جہاں بیوروکریسی نے فیل کیا ہے اس کو. تو نہیں فیل تو ساروں کا ہی ہوا. بیوروکریسی نے ان کو چلنے نہیں دیا، کوآپریٹ ہی نہیں کیا. نہیں پھر فیل تو صاحب، جب اچھائی اچھی سب کی ہے تو برائی بھی سب کی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں مگر بیوروکریسی اور حکومت دو علیحدہ چیز ہے نا سر، یا سیاست یا وہ تو علیحدہ چیز ہے. میں نے آپ کو اسی لیے دو الگ چیزوں کا نام لیا کہ ایک SIFC بھی بنائی گئی نا کہ ایک اوور سائٹ کرنے کے لیے 6-7 شعبے رکھے گئے کہ آپ ان کو لے کے چلیں. یہاں ہمارا ایک اوور آل سسٹم کا ڈیلیورنس نہیں آئی. ہم جو انویسٹر کی طرف جاتے ہیں وہ آتا ہے دنیا کی بیسٹ پریکٹسز لے کے کہ جی میرے کاروبار میں میرا ریٹرن کتنا ہوگا. دنیا میں جس ملک میں بھی چلے جائیں، آپ اپنی دکان کھولتے ہیں نا تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کس جگہ پہ کھولوں، میں نے اسکول بنانا ہے تو میں کہاں کھولوں اور کس کمیونٹی کے لیے میں نے کھولنا ہے. تو جو لوگ آپ کو انویسٹمنٹ لگانے کے لیے تیار ہوں گے تو وہ نتائج بھی مانگیں گے. تو وہ ہمارے ہاں اس وقت اسی پہ بحث ہو رہی ہے. یہ جو نظام کی چینجز کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے یونٹس کی بات ہو رہی ہے، ہم اور آپ سارے اس بات پہ متفق ہیں نا کہ اس طرح کام چل نہیں رہا کہ اب سب نے دوڑ لگا دی ہے کہ جی مجھے بھی فائدہ ہو. FBR والے بھی 6 تنخواہیں لیں، حالانکہ انہوں نے بے پناہ نئے ٹیکسز اکٹھے کیے ہیں. اب جناب جو PS کے افسر ہیں، PSP کے اسلام آباد میں آ رہے ہیں تو انہیں 100% ملنی چاہیے، 150% سیکریٹریٹ میں مل رہا ہے. پہلے کبھی صرف موٹر وے پولیس کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے جب نواز شریف نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈبل تنخواہ دیں گے لیکن آپ ڈلیوری دیں، تو ڈلیوری ملی. اب مقابلہ بھیڑ چال کی صورت میں شروع ہو گیا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ بحث ہو رہی ہے میرے اور آپ کے سب کے بیچ میں ہو رہی ہے. اس کو پراپر فورم پہ لے آنا چاہیے اور اس کو اون کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سنڈے کو نواز شریف کی میٹنگ کے بعد شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے کہ ہاں ہم سسٹم میں کیا بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں. کیونکہ یہ کوشچن نہیں ہے کہ محسن نقوی نے جو الزام لگا دیا تو کوئی صحیفہ ہو گیا. نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم اور آپ بھی تو مانتے ہیں نا. لیکن میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بالکل سٹیٹ بات کریں کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں اور ہمیں اس سسٹم کے اندر ایوالو کرنا ہے کہ ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی لائی جائے گی سنڈے کے بعد کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں اور آگے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک، فیئر نا. بڑی خبر دی ہے ویسے آپ نے، انڈیکیٹ کر دیا ہے اس پہ. پنجوتا صاحب 1 منٹ کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ جواب دینا چاہیں، بیکاز وقت ختم ہو گیا. بالکل جی. دیکھیں 4-5 چیزیں انہوں نے کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسکیو، ہم نہ تو پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ دیں، ہم نے بیٹھنا ہوتا تو حکومت بنا لی جاتی. تو لہٰذا یہ آپ جتنی بھی خواہشات یا بات کر رہے ہیں میں اس کی تردید کرتا ہوں. دوسری یہ چیز انہوں نے کرپشن کی بات کی کہ آج عمران خان کرپشن کی وجہ سے آج جیل کے اندر نہیں جا سکتا تھا اگر عمران خان صاحب اصولی موقف کے اوپر قائم نہ رہتے. وہ اصولی موقف پر قائم ہے جس کی وجہ سے آج جیل کے اندر جو کرپشن کے جن پہ کیسز تھے وہ ڈیل کر کے پہلے لندن گئے، پھر پاکستان آ گئے. وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہارے ہوئے کیسے جتوا دیے گئے. پھر آپ نے بات کی کہ IMF کو لیٹر لکھا حکومت کے اندر نہیں لکھا گیا تھا بلکہ یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں گے، تب ہم جو ہے آگے پروسیڈ کریں گے. اور عمران خان صاحب نے وہ ریمائنڈر دیا. تیسری بات یہ رہے گی کہ انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن کا رویہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کے ساتھ کیا گیا وہ آپ اس کی مثال دیتے ہیں. عمران خان کے دور میں کیا ایسے حالات تھے پاکستان کے؟ عمران خان کے دور میں کیا ایسے جلد سے جلوس ریلیاں کرنے؟ یہاں تو ہر بندہ آتا تھا، اس کو پروٹیسٹ کی ہر قسم کی چیز کی اجازت ہوتی تھی. پھر آپ نے کہا کہ یوتھ کے ساتھ جو کیا، بھائی یوتھ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ کون ٹھیک ہے کون کو بے وقوف نہیں ہے. ان کے دماغ میں بھوسا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون ان کے لیے ٹھیک ہے. تو ان کو آپ پڑھانے کی کوشش نہ کریں. آپ نے جو آج تک چورن بیچتے رہے ہیں، اب وہ آپ کا چورن بک نہیں رہا. کبھی زندگی میں آپ نے عادل بھائی دیکھا کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں بیٹھی ہوں صرف اس لیے کہ آگے عمران خان آ گیا؟ وہ ہونیسٹ آدمی، ان کو پتہ ہے کہ جو ہے ان کی بچت نہیں ہے اگر عمران خان کے خلاف یہ متحد نہ ہو جائے. اور آخری بات میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کے کشمیر کے اندر قتل عام کیا ہے. لہٰذا جمہوریت کے لیکچر پر ہمیں نہ دیجیے کہ آپ جمہوریت کے اوپر ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں. آپ نے مل کے وہاں کیا ہے اور آپ ہر چیز کے قصوروار ہیں.
جن کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹی ہوئی تھی، جن کو خود غدار بنایا گیا، کاش وہ ہسٹری سے یہ سیکھ لیتے کہ ہمارے ساتھ ہوئے، آج ہم کم سے کم کسی اور کو غدار جو ہے وہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.